السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں ان مبارک چہروں کے ساتھ اس مبارک گھڑی میں، اس مبارک مقام پر اور مبارک اور محترم فضیلت الشیخ انیس الرحمن کی صحبت میں یہاں اللہ نے جس طرح ہمیں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جب بھی علماء اور صلحاء ان کے ساتھ بے احترامی اور ان کے ساتھ گستاخیاں کی گئیں تو امت میں فتنے سر اٹھائے ہیں۔ آپ سب سے پہلا فرقہ جسے القدریہ کہا جاتا ہے، آپ اس کی تاریخ دیکھیں گے تو اس کا آغاز اس وقت ہوا جب اس کے بانی نے علماء صحابہ کے ساتھ گستاخی کی، اور وہاں سے اس نے اپنی رائے کی بنیاد پر لوگوں میں اس باطل علم کو اس نے پھیلانا شروع کیا، تو وہاں سے سب سے پہلا فرقہ جس کا نام قدریہ ہے وہ سر اٹھاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں معتزلہ نامی ایک فرقہ، جب اس کے بانی واصل بن عطا نے حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں گستاخی کرتا ہے اور اہل علم کی بات پر اپنی بات کی توجیح، اپنی بات کو ترجیح دیتا ہے تو نئی باتیں لے آتا ہے دین میں، وہاں سے معتزلہ جنہیں ریشنلسٹ کہا جاتا ہے، اس فرقے کا آغاز ہوتا ہے، جس کے آج بھی بہت ساری باتیں، بہت سارے افکار لوگوں میں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں شیعہ نے جب علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ روکردانی کی، انہوں نے ان کے علم کا اعتراف نہیں کیا، ان سے سیکھا نہیں، تو وہاں پر یہ فرقہ سر اٹھاتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، جب بھی اہل علم ان کے علم سے استفادہ نہیں کیا اور لوگوں کے درمیان ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی کاوشیں، اپنی سوچوں کو اہل علم کی بتائی ہوئی ترجیحات پر ترجیح دی، تو گمراہیوں کا آغاز ہوا۔ تو اس سے بات اچھی طریقے سے معلوم ہو گئی کہ اہل علم کا احترام بہت ضروری ہے، اہل علم کی باتوں کو ترجیح دینا بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو گمراہیوں پر گمراہیاں پھیلتی چلی جائیں گی۔ آج ہمارے معاشرے میں انکار حدیث اور ادعائے مہدی کا دعویٰ کرنا، اپنے آپ کو عیسیٰ کا دعویٰ کرنا، اپنے آپ کو
اپنے آپ کو مہدی آخر زمان کا دعویٰ کرنا، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے عوام کو علماء سے قطع تعلق کرنے پر ابھارا، علماء کے تعلقات سے، علماء کے رشتوں سے انہیں کاٹا، تو عزیز ساتھیوں یہ باطل لوگ سر اٹھانے لگے۔ اہل علم کا احترام، اہل علم کی عزت، یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ اہل السنہ والجماعہ جس سے ہمارا تعلق ہے، جو صحابہ اور تابعین تبع تابعین کے راستے پر چلتے ہیں، جنہیں اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اہل علم کا احترام، اہل علم کی توقیر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ یہ عقیدے میں شامل ہے۔ اگر اہل علم کی عزت نہ کی جائے تو عقیدے کی مخالفت ہوگی، اسے یاد رکھ لینا چاہیے۔ تو اہل علم کی عزت عزیز ساتھیوں یہ ایمان کا حصہ ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جبکہ اللہ نے قرآن کے اندر اہل علم کی ستائش کی، اہل علم کی تعریف کی، اور لوگوں کو اللہ نے حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ اہل علم کی طرف رجوع کرو، اہل علم سے علم حاصل کرو۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جن لوگوں کے پاس اللہ نے علم رکھا اور جن لوگوں کو اللہ نے ذمہ داریاں دی ان کی اطاعت کرو۔ اگر تمہارے اندر اختلاف پذیر ہو جائے تو رجوع کرو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف۔ تو اہل علم نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا اولی الامر منکم سے مراد سر فہرست علماء آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ آتے ہیں جن کی ہاتھوں میں حکومت ہے، جنہیں حکام اور امراء کہا جاتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اللہ نے اللہ کی اطاعت کے بعد، اللہ کے رسول کی اطاعت کے بعد اہل علم کی اطاعت پر اللہ نے ابھارا۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود برحق نہیں ہو سکتا، اور اس شہادت پر اللہ ملائکہ کی شہادت کو لے آتا ہے۔ اللہ کی شہادت کے بعد ملائکہ کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور جن لوگوں کے پاس علم ہے وہ بھی اللہ کی وحدانیت پر شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ کی شہادت، ملائکہ کی شہادت، اور پھر اہل علم کا درجہ آتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں دیکھیے اللہ نے اہل علم کا مقام کتنا بڑا کیا ہے کہ ملائکہ کے بعد اللہ نے اولو العلم، علم والوں کا ذکر کیا۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں قانون ہے کہ وہ درجات کو بلند کرتے جاتا ہے جن کے دل میں ایمان ہے اور جن کے پاس علم ہے۔ جن کے دل میں ایمان ہے اور جن کے پاس علم ہے، ان کے درجات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلند کرتے رہتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم جو لوگ جانتے ہیں وہ ان لوگوں سے بہتر ہیں جو لوگ جانتے نہیں؟ جو لوگ جانتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جس کے پاس بصیرت ہے، جو بینائی رکھتا ہے، اور جس کے پاس بصیرت نہیں، جو بینائی نہیں رکھتا، اسے اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ شمار کیا جو علم نہیں رکھتے، علم نہیں جانتے۔ عزیز ساتھیوں لمبی فہرست ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے تو صرف انما کا اے لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس لفظ کا استعمال جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انما کا معنی یہاں پر قصر ہے۔ یہ بتانا مقصد ہے کہ صرف اللہ سے ڈرنے والے تو وہ ہیں جو علماء ہوتے ہیں، جن کے دل میں علم ہوتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ علم انہیں
اللہ کی عظمت کے طرف کھینچ لے جاتا ہے، کیونکہ علم انہیں بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کے عقول کے اوپر ان کے خیالات سے دور ہیں۔ اسی لیے امام سفیان الثوری کا قول ہے، من کان باللہ اعرف کان باللہ اخوف، جو آدمی اللہ کو جتنا قریب سے جانتا ہے وہ آدمی اللہ سے اتنا زیادہ ڈرتا ہے۔ اسی لیے میکائیل علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے میکائیل، میں نے آپ کو کبھی ہنستا ہوا نہیں دیکھا، آپ کبھی ہنستے نہیں ہیں، ہمیشہ سیریس ہوتے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو میکائیل نے کہا کہ ایک زمانے میں ہم بھی ہنستے تھے، لیکن جب سے اللہ نے جہنم بنایا ہے ہم نے ہنسی چھوڑ دی۔ جب بھی ہم جہنم کا تصور کرتے ہیں، اللہ کے غضب کا تصور کرتے ہیں، تو ہمارے چہرے میں ہنسی نہیں آتی، ہم ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ میکائیل وہ بزرگ فرشتوں میں سے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہیں، قربت نے اللہ کے ڈر پر انہیں ابھارا۔ عزیز ساتھیو، اللہ کے عرش کو تھامنے والے الملائکہ الکروبیون کہا جاتا ہے، حملۃ العرش کہا جاتا ہے، جن کی تعداد 8 کی ہے۔ ان ملائکہ کے تعلق سے حدیثوں میں ان کا ڈسکرپشن، ان کا وصف آیا ہے کہ یہ ہمیشہ نیچے دیکھتے رہتے ہیں، اوپر نہیں دیکھتے، اللہ کے عرش کی طرف ان کی نگاہ نہیں بڑھتی، کیونکہ خوف اور رعب کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ ان کی نظریں اوپر نہیں جاتی، اور جیسے ہی اللہ کا حکم ہوتا ہے ان کے جسموں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے جتنے قریب ہیں اتنا اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیو، اہل علم کا درجہ اس لیے زیادہ ہے کہ کیونکہ وہ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، اللہ کے کلام کو سمجھتے ہیں، اس شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سیکھتے ہیں، احادیث کے لیے اپنا وقت لگاتے ہیں، جنہیں حق پسند علماء کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ عالم کون ہوتا ہے؟ عالم وہ ہوتا ہے جو شریعت کا علم صحیح ذرائع سے حاصل کرتا ہے۔ عالم وہ ہرگز نہیں ہوتا جو صرف کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو عالم ثابت کرے۔ وہ آدمی عالم ہرگز نہیں ہو سکتا جس نے علم سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالا ہو۔ آج کل ایسے نوجوان نکل آئے جنہوں نے پتہ نہیں انٹرنیٹ میں، ٹویٹر میں، فیس بک میں چند کیا چیزیں نہیں پڑھ لی، چند لوگوں کو کیا نہیں سن لیا، لوگوں کے درمیان آتے ہیں، اہل علم پر کلام کرنے کے لیے ذرا بھی شرم نہیں آتی انہیں، اور اہل علم پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں۔ جان رکھیے یہ لوگ انتہائی خطرناک اور انتہائی ڈینجرس ہیں۔ کیوں خطرناک ہیں؟ کیونکہ ان کی شروعات ایسے ہی ہوتی ہے، یہ چند باتوں کو سمجھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں نے وہ چیز سمجھ لی، کسی دوسرے کو اس چیز کے تعلق سے خبر بھی نہیں۔ وہ اپنے اندر ایک عجیب قسم کا فخر محسوس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میں ہی جانتا ہوں۔ یہ جو علماء پڑھ کر آتے ہیں مدارس میں، جنہوں نے زانوِ تلمس تہ کر کے کئی مدت گزارے، ان کے نظر میں ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی، اور اس کے بعد یہ شروع میں 2-3 باتیں اپنی طرف سے اور 2-3 باتیں دوسروں کی طرف سے نسبت کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، تو ان کے پاس ایک ایسا مرحلہ، ان کے ہاں ایک ایسا مرحلہ آ جاتا ہے کہ وہاں پر وہ کسی کو خاطر میں نہیں لیتے اور فتووں پر فتوے گھڑنے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی علم کو ایسے ہی چھینتا نہیں لوگوں سے، علم کو ایسے ہی لوگوں سے چھینتا نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی کیا ہے؟ کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم۔ یاد رکھ لیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم نہیں اٹھا لیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اس جملے کو ایک دوسرے حدیث میں اس کی تشریح کی، کہا کہ علم کو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے ہی لوگوں سے چھینتا نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کے درمیان سے علم چھینتا ہے بعض اہل علم کو موت دے کر۔ جب وہ موت انہیں دے دی جاتی ہے، وہ اس زمین سے چلے جاتے ہیں، تو ایسا زمانہ آتا ہے کہ کوئی عالم باقی نہیں رہتا۔
اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ انہیں لوگ جا جا کر پوچھتے ہیں، انہیں سردار بنا لیتے ہیں اور انہیں پوچھا جاتا ہے اور یہ فتوے گھڑتے ہیں اور خود گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو گمراہی کے اس ڈگیر پر ڈھکیل دیتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، تو علم دیکھیے کیسے چھینا جائے گا، اہل علم کو ختم کر کے۔ یہاں پر اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اہل علم کا ہمارے درمیان موجود ہونا یہ اللہ کا کرم اور اللہ کی رحمت ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اہل علم کی عزت کی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارثین ہیں۔ ان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه بحظ وافر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام وراثت میں دولت چھوڑ کر نہیں جاتے، انبیاء علیہ السلام وراثت میں دولت دینار درہم نہیں چھوڑتے، اسی لیے انبیاء علیہ السلام کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا نحن الانبیاء ما ترکناہ صدقہ، ہم انبیاء ہیں، ہم نے جو بھی چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے، ہمارے کوئی وارثین نہیں ہوتے۔ اسی لیے مائی فاطمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹیاں انہیں وراثت میں کچھ ملا ہی نہیں، بلکہ انہیں عام لوگوں کی طرح اس ناحیے سے دیکھا گیا۔ تو اہل علم دولت نہیں، انبیاء علیہ السلام دولت نہیں چھوڑتے، دینار نہیں چھوڑتے، درہم نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کی وراثت کیا ہے؟ انہوں نے جو علم چھوڑا ہے وہ اس کی وراثت ہے، وہ ان کی وراثت ہے۔ اب جو آدمی جتنا وراثت میں حصہ لینا چاہتا ہے لے لے۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے تابعی جن کا نام سعید بن جبیر یا سعید بن مسیب تھا، وہ مدینے کے ایک سڑک سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، تو بچوں سے کہا کہ اے بچوں، تمہیں وراثت بڑھتی ہوئی کیا نظر نہیں آتی؟ مسجد نبوی میں تم لوگ ادھر کھیل رہے ہو، وہاں پر وراثت بڑھ رہی ہے۔ تو لوگ دوڑ کر جاتے ہیں، جا کر مسجد میں دیکھتے ہیں کہ مسجد میں کوئی ہے ہی نہیں، پھر واپس نکل کر آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ امام صاحب آپ نے کہا کہ مسجد میں وراثت بٹ رہی ہے، ہم مسجد میں گئے، ہم نے دیکھا کہ کوئی چیز ادھر بٹ نہیں رہی ہے۔ تو اس امام نے کہا کہ کیا تم نے مسجد میں علماء کو درس دیتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا مسجد کے زاویوں میں اہل علم بیٹھ کر قرآن کی آیت تفسیر کرتے ہوئے تم نے نہیں دیکھا؟ احادیث کی تشریح کرتے ہوئے تم نے نہیں دیکھا؟ فقہ علم بانٹتے ہوئے تم نے نہیں دیکھا؟ یہی ہے انبیاء کی وراثت جو بڑھتی رہتی ہے، تمہیں چاہیے کہ اس میں سے جتنا حصہ ہو سکے لے لے۔ تو عزیز ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے پاس علم ہے اسے تمام لوگوں پر ترجیح دی۔ یہ قبیلہ آتا ہے طائف سے، بنو ثقیف، یہ قبیلہ آتا ہے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کرتا ہے اور نماز سیکھتا ہے، اور اس قبیلے کی عورت اٹھتی ہے، اٹھ کر کہتی ہے یا رسول اللہ، آپ ہم میں سے کسی ایک کو امام بنائیں جو ہمیں نماز پڑھائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت دینے کے لیے، لیڈرشپ دینے کے لیے کیا کنڈیشن رکھتے ہیں، کیا کریٹیریا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تم میں سے سب سے زیادہ قرآن کا حافظ کون ہے؟ سب سے زیادہ قرآن کی سورتوں کو حفظ کیا ہوا کون سا فرد ہے؟ تو سب مل کے ایک بچے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن کا نام تھا عثمان بن ابی العاص، جو آگے چل کے بہت بڑے گورنر بنتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں انتہائی فاقہ کشی تھی، قسم پرسی کی حالت تھی۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان تم ان کی امامت کرو گے، تو اتنے میں اس عورت نے کہا یا رسول اللہ، اس بچے سے کیسے امامت ہو سکتی ہے؟ جب یہ سجدہ کرتا ہے تو اس کی سطر کھل جاتی ہے، اس کے پاس اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے حد تک بھی کپڑے نہیں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے لوگوں، کوئی ایک چادر صدقہ میں دے دیں تاکہ یہ ٹھیک ڈھنگ سے امامت کر پائے، ٹھیک ڈھنگ سے اپنے اورا کو چھپا پائے۔ تو اتنے میں ایک چادر بطور صدقہ دے دیا جاتا ہے۔ تو عثمان بن ابی العاص آگے چل کر کہتے ہیں، جب وہ گورنر بن گئے، جب بہت بڑے عالم بن گئے، لوگوں کے درمیان انہوں نے اپنا علم کی نشر و اشاعت شروع کی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دن تھا، اس دن جتنی مجھے خوشی ہوئی جو آج تک کبھی نہیں ہوئی۔ وہ ایک چادر حاصل کرنے کے بعد جو خوشی مجھے ملی وہ آج تک کسی بھی چیز سے مجھے نہیں ملی۔
تو عزیز ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی اس بچے کو زیادہ علم رکھنے کی وجہ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب شہداء لائے جاتے بدر کے میدان پر، احد کے میدان میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھائی سب سے پہلے انہیں دفن کرو جو زیادہ علم رکھتا ہے، سب سے پہلے اسے دفن کیا جائے جو قرآن کا حافظ ہے. اور یہ جان رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف قرآن کے حفاظ نہیں ہوتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قاری القرآن اسے کہا جاتا جو قرآن کے معنوں کو سمجھتا ہے، قرآن کے معنوں کو سمجھتا ہے. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے 10 سال سورہ بقرہ پڑھا ہے. سورہ بقرہ 10 سال. معاملہ یہاں پر حفظ کا نہیں، حفظ کے ساتھ ساتھ سمجھ کا معاملہ ہے، حفظ کے ساتھ ساتھ مسائل کے جاننے کا معاملہ ہے. اسی لیے اگر آپ نے احادیث میں قاری القرآن پڑھا، حامل القرآن پڑھا، تو اسے مراد صرف قرآن کو رٹ کے حفظ کرنا مراد نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن فہمی اور قرآن کے مسائل کو جاننا داخل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں جب شہداء کی تعداد بڑی تھی تو قبروں کو کھودا گیا، اور جن کے پاس علم تھا انہیں ترجیح دی گئی، انہیں آگے کیا گیا، اور جن کے پاس علم کم تھا انہیں پیچھے کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا کہ یاد رکھو علماء کی عزت کرنی ضروری ہے، علماء کی توقیر کرنی ضروری ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں اہل علم کی عزت کیا ہے عزیز ساتھیوں؟ آج ہمارے معاشرے میں اہل علم کی عزت صرف اتنی ہے کہ ضرورت پڑے تو ان سے مسئلہ پوچھ لیں، اور ضرورت پڑھیں تو ان کا خطبہ کبھی سن لیں. اس سے زیادہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا. جبکہ یاد رکھ لیجیے عقیدت کے کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے، من عقیدت اہل السنت والجماعہ توقیر العلماء واحترامهم وتعزیرهم ونصرهم وحفظ حقهم. معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اہل علم، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل علم کی عزت کی جائے، ان کی بڑائی کا احساس پیدا کریں، اور ساتھ ساتھ ان کے مشن میں کھڑے ہو جائیں، ان کے مشن میں کھڑے ہو جائیں، تعزیروں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور ان کی مدد کریں، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں، اور ان کے ٹارگٹس کو اچیو کرنے میں ساتھ دیں، اور ان کے حفظ اور ان کا حق ادا کریں، ان کے رائٹس کو پورا کریں. آج ہمارے پاس اہل علم کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی نے 15,000 روپے پوچھ لیے تو انہیں کہا جاتا ہے کہ بھائی مولوی صاحب آپ ذرا کاسٹلی ہیں، ہے نا، ہم مولوی صاحب کو 6,000 روپے دیتے ہیں، 7,000 روپے دیتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت ہے. ہاں مولوی صاحب کیونکہ جو ستاروں میں رہتے ہیں نا، زمین میں نہیں رہتے، ان کے گھر جو ہے ہوا میں ہوتے ہیں، ہے نا، کوئی کرایہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو 10,000 ان کے لیے کافی ہے. اور آپ کی کیا بھائی سیلری؟ میں تو IT میں ہوں، ہے نا، میں .NET کا ماہر ہوں، میں SQL کا ماہر ہوں، ہے نا، تو مجھے لگ بھگ 1.5 چاہیے، ہے نا. ٹیک اوے اس کا کچھ اور ہوتا ہے، اور ایک دوسری کمپنی کو جم کرتے ہیں ہائک ملنے کے ساتھ ساتھ، اور وہاں پر اس سے زیادہ انہیں ملتا ہے. یہ ہمارا معاملہ ہے. عزیز ساتھیوں یاد رکھ لیجئے، امت اس وقت ترقی کر پائے گی جب امت کے اندر اہل علم کی ترقی ہو، اہل علم کو آگے بڑھایا جائے. اگر اہل علم کو آپ پیچھے دھکیلنے کی کوشش کریں، جیسے بعض ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اہل علم کو آگے کریں تو ان کا کچھ چلتا نہیں ہے، تو اس لیے وہ اہل علم کو صرف بیانات کے حد میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد پوری اپنی بات چلاتے ہیں. یاد رکھ لے، ذمہ داری اہل علم کے ہاتھ میں دی جائے، ان کے ارشادات، ان کے گائیڈ لائنز میں آپ آگے بڑھیں تو کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ نے انہیں عزت دی ہے، اللہ نے انہیں یہ علم دیا ہے، اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ان کے اس علم میں آپ مزاحمت کریں اور ان کے اس مرتبے میں مزاحمت کریں؟ یاد رکھ لیں یہ بالکل جائز چیز نہیں. تو عزیز ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا کہ اہل علم کی عزت کی جائے. اور آگے بڑھیے، تاریخ دیکھیے، اللہ اکبر، تاریخ میں کیا نمونے ملتے ہیں. یہ دیکھیے ہارون الرشید ہے. ہارون رشید کون ہے؟ عباسی خلیفہ ہیں، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ صاحب اگر اپنے پیلس سے باہر نکلے، اپنے ایوانے سے باہر نکلے، تو ابروں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ان نزلی او لا تنزلی اینما تنزلین یاتینی خراجک. تم پانی برساؤ یا نہیں برساؤ، کسے دیکھ کر کہہ رہے ہیں؟
ابروں کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ تم پانی برساؤ یا کہ نہ برساؤ، جہاں کہیں بھی پانی برساؤ گے یاد رکھ لیں اس زمین کے پیداوار کا ٹیکس مجھے آئے گا۔ جہاں کہیں بھی تم پانی برساؤ گے اس زمین کا ٹیکس مجھے آئے گا۔ مانا یہ کہ اتنی بڑی حکومت، ہارون رشید لگ بھگ آدھی دنیا کے خلیفہ تھے، یہاں بغداد سے لے کر موریتانیہ تک کے پورے علاقے کے ایک ہی خلیفہ تھے ہارون رشید، جو کہ بہت بڑے خلیفہ، بہت بڑا مرتبہ تھا ان کا۔ یہ دیکھیے اہل علم کی کیسی عزت کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑے امام تھے جن کا نام تھا امام الکسائی، جو قاری القرآن تھے، اور ہارون رشید کے دو لڑکے، ایک کا نام امین دوسرے کا نام مامون، ان دونوں کو قرآن پڑھاتے تھے، ان دونوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ اور امین اور مامون امام کسائی کی اتنی عزت اور اتنا احترام کرتے تھے کہ وہ جب بھی درس ختم کر کے آگے نکلتے تو یہ دو بھائی آپس میں جھگڑا کرتے کہ کون امام صاحب کے چپل کو ان کی خدمت میں پیش کرے گا۔ جھگڑتے اور اس کے بعد دونوں فیصلہ کرتے کہ ہر آدمی ایک چپل لے لیں اور استاد محترم کے خدمت میں چپل پیش کر دیں۔ آگے آ جائیں، میں تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا آگے آ جائیں۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ امین اور مامون یہ دو ہارون رشید کے جو فرزند تھے، انہوں نے اپنے استاد الامام الکسائی کی خدمت میں ایسی مثال پیش کی جو جب بھی آدمی تاریخ پڑھے گا وہ تھرا کر رہ جائے گا کہ خلیفہ کے لڑکے ہونے کے باوجود ایسی عزت کے چپل ان کی خدمت پہ پیش کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ہوا ہے کہ ہارون رشید نے کسائی کو بلایا، امام کسائی، اور بلا کر امام کسائی سے کہا کہ اے امام کسائی، تمہاری خدمت میں خلیفہ کے دو لڑکے آپس میں جھگڑتے ہیں کہ کون چپل خدمت میں پیش کرے گا، اور وہ دونوں میں سے ایک فیصلہ کرتا ہے کہ ایک چپل میں دوں گا اور دوسرا کہتا ہے کہ دوسرا چپل میں دوں گا۔ اور یہ کہنا تھا، امام کسائی گھبرا گئے، انہوں نے سمجھا کہ ہارون رشید کو یہ کام پسند نہیں آیا ہے، خلیفہ ہو سکتا ہے کہ اب وہ مجھے کچھ سزا دے یا پھر کچھ مسئلہ ہے۔ تو جب امام الکسائی کے چہرے میں مایوسی چھا گئی تو ہارون رشید نے کہا کہ اے امام کسائی، آپ ڈریے مت، اگر وہ دونوں نے، میرے دو لڑکوں نے ایسی خدمت نہیں کی تو میں ان دونوں کو پنشمنٹ دیتا، میں ان دونوں کو پنشمنٹ دیتا۔ یعنی اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے ہی سکھایا گیا ہے کہ اہل علم کی عزت کی جائے۔ ایک مرتبہ زید بن ثابت الخزرجی، زید بن ثابت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی اور فرائض کا زبردست علم رکھنے والے اور شریعت کا زبردست علم رکھنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فتویٰ دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لوگوں کا علم سکھانے والے، اتنا بڑا مرتبہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ وہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اپنے جانور میں سوار ہوتے ہیں، تو اتنے میں وہاں پر عبداللہ بن عباس نکل آتے ہیں۔ وہ آگے بڑھ کر اس جانور کے لگام کو تھام لیتے ہیں اور اس جانور کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ یا ابن عم رسول اللہ، اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے، یہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ تمہارا بہت بڑا مرتبہ ہے، تم آل رسول ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا کے لڑکے ہو، تم میرے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہو؟ تو عبداللہ بن عباس نے اس وقت تاریخی جملہ کہا، عبداللہ بن عباس نے کہا ہَكَذَا نَفْعَلُ بِعُلَمَائِنَا وَبِكُبَرَائِنَا، کہا کہ اسی طریقے سے ہمیں حکم ہوا ہے، اسی طریقے، یہی ہمارا وطیرہ ہے کہ ہم ہمارے علماء کے ساتھ ایسے ہی پیش آتے ہیں، ایسے ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، ایک مرتبہ ہارون رشید مرو نامی ایک بہت بڑے علاقہ ایران کے اندر، اس علاقے میں کچھ میٹنگ تھی یا پھر چند لوگوں سے ملاقات کرنا تھا، تو وقت کا بادشاہ، وقت کا خلیفہ اس علاقے میں پہنچتا ہے۔ جب بادشاہ کسی علاقے میں داخل ہوتا ہے تو وہاں کی رعایا، وہاں کے لوگ آتے ہیں اور آ کے بادشاہ کا استقبال کرتے ہیں۔ لیکن جب اس مرتبہ خلیفہ ہارون رشید اس بستی میں داخل ہوئے، دیکھا کہ استقبال کرنے کے لیے چند لوگ آئے ہیں، بڑی کوئی تعداد نہیں ہے، گنتی کے چند لوگ آئے ہیں، مٹھی بھر لوگ آئے ہیں۔ تو ہارون رشید نے پلٹ کر اپنے پی اے سے پوچھا کہ بھائی معاملہ کیا ہے، کیوں لوگ نہیں آئے؟ تو پی اے نے کہا کہ نہیں خلیفہ، وہاں پر عبداللہ بن مبارک آ گئے ہیں،
وہاں پر عبداللہ بن مبارک آ گئے ہیں اور تمام کے تمام لوگ عبداللہ بن مبارک کے استقبال کے لیے چلے گئے ہیں. لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا. تو ہارون رشید کی ایک لونڈی تھی بغل میں, اس نے کہا کہ حقیقی معنی میں بادشاہ تو وہ ہیں, حقیقی معنی میں بادشاہ تو وہ ہیں. عبداللہ بن مبارک کون ہے؟ یہ امام بخاری کے استاد ہیں, بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے فقیہ ہیں, ساری دنیا کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ جب نکلتے ہیں تو لوگ اتنی بڑی تعداد میں ان کا استقبال کرتے ہیں کہ بادشاہ آتا ہے اس کے استقبال کے لیے لوگ نہیں ہیں. عزیز ساتھیو, یہ ہے عزت اس امت نے علماء کے ساتھ کیا. آپ کو میں کیا بتاؤں, ہوتا ایک زمانے میں تھا کہ جب میڈیا نہیں تھا, لوگ گھر بیٹھے درس وغیرہ نہیں سنتے تھے, تو جب بھی معلوم ہوتا کہ کوئی عالم آیا ہے تو لوگ دور دراز دیہاتوں گاؤں سے جمع ہو جاتے تھے دین کی بات سننے کے لیے. یہ دیکھیں الامام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ, یہ جب بغداد میں درس دینے آتے تو ان کے درس میں منیمم 5000 لوگ ہوتے, منیمم 5000 لوگ ہوتے. اور بعض اہل علم کے مجلسوں میں 50,000 لوگ جمع ہوتے تھے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے. یہ تھا عزت, یہ تھی عزت جو امت ہمیشہ اپنے علماء کے ساتھ کی ہے. عزیز ساتھیو, تاریخ بڑی لمبی ہے. ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم والوں کی کیسی عزت کی. ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ جا کے خضر سے ملاقات کریں. ایک مرتبہ موسیٰ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بنی اسرائیل کا فرد نے, اسرائیلی نے اٹھ کر موسیٰ سے کہا, چونکہ ان کو چھیڑنے کی عادت ہے, تو انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تم سے زیادہ جاننے والا کوئی ہے؟ تو موسیٰ نے کہا کہ میں رسول ہوں, اولو العزم من الرسل میں سے ہوں, تو میں مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ کی طرف وحی کی, جاؤ ایک ہیں خضر یا پھر خضر, ان سے ملاقات کریں آپ. اور آپ جانتے ہیں سورہ کہف کے اندر یہ پوری ملاقات کی تفصیل موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام خضر کے پاس جاتے ہیں تاکہ خضر انہیں علم سکھائیں. نبی ہیں, رسول ہیں, لیکن عالم کی عزت دیکھیے, ان کے طرف سفر کر کے جا رہے ہیں اور ان سے علم سیکھ رہے ہیں. عزیز ساتھیو, علماء سے تعلق رکھنا یہ عبادت ہے, علماء کی قربت عبادت ہے, علماء سے سیکھنا عبادت ہے, علماء سے دوری گمراہی ہے. اور جان رکھیں جتنے بھی فتنے جو سر اٹھاتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ علماء سے لوگوں کے تعلقات کو کاٹ لیں. جب لوگ علماء سے ہٹ جائیں تو انہیں گمراہ کرنا بہت آسان ہے. انہیں جو چاہے سنا دیں, جیسی بات چاہے سنا دیں, جوش و ولولے کی بات کی جائے تو مان لیں گے. کتنے ایسے ہمارے معاشرے میں انہیں باقاعدہ سکھایا گیا ہے کہ آپ علماء کے پاس جائیں گے تو وہ تو آپ کو ٹھیک سے گائیڈ نہیں کریں گے, یہ تو دنیا پرست ہوتے ہیں, یہ صرف بعض چیزیں جانتے ہیں, یہ پولیٹکس نہیں جانتے, یہ سیاست کی بات نہیں سمجھ سکتے, یہ دنیا کی پولیٹکس نہیں جانتے, انہیں تو ان کا مکتب ہے اور وہ صرف قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں, دنیا میں کیسے رہنا یہ نہیں جانتے. اس لیے آپ ان کے پاس ان چیزوں کے تعلق سے گائیڈ لائنس مت لیں. کتنے ایسے لوگ کہنے والے ہیں. یہاں سے گمراہیاں شروع ہوتی ہیں, اس کے بعد ہر چیز میں فتوے وہ دینا شروع کرتے ہیں تو گمراہیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. عزیز ساتھیو, اگر آپ ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے والے اہل علم تھے. انگریزوں کو یہ مسلمان اور ہندو قوم کے دشمن ہیں اس کی آگاہی دلانے والے یہی مسلمان علماء تھے. عزیز ساتھیو, یاد رکھ لیں, سب سے پہلے انگریز کے خلاف بہت بڑا پروٹیسٹ کرنے والے ایک عالم تھے جن کا نام مولوی کفایت اللہ, جو سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف سڑک پر اتر آئے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے 1857 میں جب مٹنی پیکٹ ہوئی, یعنی جب غدر کا معاملہ پیش آیا, سارے ہندوستان کے لوگ انگریزوں کے خلاف ہو گئے اور انگریزوں کے ظلم و ستم کو برداشت نہیں کر سکے, تو سب نے مل کر ایک کوشش کی کہ انگریز کو نکال دیا جائے. تو انگریز کو نکالنے کے لیے سارے ہندوستان سے لوگ جمع ہوئے اور اس کے بعد انگریزوں کو مار کر بھگایا گیا 2 سال کے لیے. اور اس وقت سب سے بڑا رول ادا کرنے والے اہل علم تھے. عزیز ساتھی, علماء تھے, مدارس کے علماء تھے جنہوں نے لوگوں کو گائیڈ کیا. اور انہوں نے جب انگریزوں کو نکال دیا گیا, پھر ظفر الدین شاہ بہادر انہیں لا کر دوبارہ نصب کیا گیا.
اور جب انگریز 2 سال کے بعد آیا 1859 میں 1859 میں جب وہ واپس آیا تو اس نے کیا کیا؟ اسے معلوم تھا کہ یہ کام کر کر دکھانے والے علماء ہیں، تو اس نے علماء کو گاجر مولی کی طرح کاٹا۔ تاریخ کی کتاب آپ اٹھا کر کتابوں کا مطالعہ کر لیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ لگ بھگ 5 لاکھ کی تعداد علماء کی جنہیں شہید کر دیا گیا، جنہیں سولی پر چڑھایا گیا، صرف اس جرم پر کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف لوگوں کو ابھارا، انگریزوں کے خلاف لوگوں کے اندر اویئرنس پیدا کیا۔ تو انگریز نے اپنی دشمنی علماء کو قتل کر کر دکھائی۔ تو انگریز نے علماء کو کیوں قتل کیا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہی ہیں جو لوگوں کے اندر ایمانی روح پھونکتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیو، علماء وہ ہیں جو لوگوں کے دلوں کو بیدار کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ایمان کی روح پھونکتے ہیں، لوگوں کو اپنے حقیقی رب سے متعارف کرواتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے رسول کا حقوق سکھاتے ہیں۔ اسی لیے علماء پر طعن و تشنیع کرنا اس شریعت پر طعن و تشنیع کرنے کے برابر ہے، کیونکہ اس شریعت کو پہنچانے والے، اس شریعت کے حاملین یہی اہل علم ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، باتیں بہت ہیں جو کرنے کی، لیکن مختصر آپ لوگوں کے لیے یہ جو میں نے آپ کے سامنے اہل علم کا فضل پیش کیا اور اہل علم کا احترام، اس کے متعلق جو باتیں پیش کی، ان باتوں سے جو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو بینیفٹس، جو آپ کو عبرتیں لینی ہیں، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ اپنے معاملات میں، دینی معاملات میں، دین سیکھنے کے لیے آپ اہل علم کی طرف رجوع کریں گے۔ یہ پہلا نقطہ ہے جسے ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ پہلا نقطہ، میری پوری بات کا لب لباب، میری پوری بات کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ اپنی دینی معاملات، عقیدے کے معاملات، آپ کی تجارتی معاملات، آپ کے مسائل، ان چیزوں کے تعلق سے جاننا ہے تو اہل علم کی طرف رجوع کریں، اور آپ اہل علم کی عزت اس وقت کریں گے جب آپ ان کی مجلسوں میں حاضر ہوں گے، آپ ان کی مجلسوں میں حاضر ہو کے ان سے علم حاصل کریں گے، ورنہ اہل علم کی عزت کی کیا بات ہے؟ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں بڑی عزت کرتا ہوں، بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن میں ان سے علم نہیں سیکھتا، تو اس آدمی نے تو توہین کی ہے، اس آدمی نے تھوڑی توقیر کی ہے، اس آدمی نے توہین کی ہے۔ تو اہل علم سے علمی استفادہ، جہاں کہیں بھی معلوم ہوا کہ دینی عالم اپنی بات سنانے کے لیے آئے ہیں تو آپ ضرور حاضری دیں اور وہاں پر علم سیکھیں۔ اور تیسری بات، اہل علم جو کورسز پڑھاتے ہیں، جو دورات چلاتے ہیں، جائیں ان کے ساتھ بیٹھیں اور مسلسل علم حاصل کریں۔ علم حاصل کرنے کا معنی یہ نہیں کہ آپ اپنی پوری چیز چھوڑ دیں، تجارت چھوڑ دیں، کمائی چھوڑ دیں، نہیں۔ صحابہ میں تو ہوتا یہ تھا کہ کمائی بھی ہوتی تھی اور دین بھی پڑھتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک ساتھی جن کا نام عتبان بن مالک تھا، ان سے یہ ٹائپ کر لیا کہ ایک دن بازار میں جاؤں گا اور آپ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاؤ گے، اور تم جو چیز سیکھو گے مجھے سکھا دو گے، دوسرے دن میں مجلس میں حاضر ہو رہوں گا اور میں جو بھی علم سیکھتا ہوں تمہارے پاس لا کر پہنچا دوں گا۔ تو علم سیکھنے کا معنی یہ نہیں کہ آپ صرف مدرسوں میں جائیں، وہاں پر علم حاصل کریں، نہیں، آپ اپنے کام کرتے ہوئے، اپنی تجارت کرتے ہوئے، اپنی دوسری پڑھائی کرتے ہوئے، اپنے کام کرتے ہوئے، جابز کرتے ہوئے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک وقت نکال سکتے ہیں جس میں جا سکتے ہیں، بیٹھ کے آپ علم سیکھ سکتے ہیں۔ اور اہل علم کی عزت سے مراد، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ان کے مشن میں ساتھ دیں، وہ جو کام کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں ان کا ساتھ دیں، انہیں ادھورا نہ چھوڑیں، انہیں بے یار مددگار نہ چھوڑیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کے اس کاموں میں انہیں بحیثیت مقوی تقویت دینے کے لیے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ یہ اہل علم کی عزت ہے عزیز ساتھیو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اہل علم ہیں، وہ لوگوں کو بلاتے ہیں کہ آئیں ہم اس کام کو کریں، آئیں ہم اس بیڑے کو اٹھائیں، آئیں توحید کی نشر و اشاعت کے لیے پروگرامز بنائیں، آئیں بدعات کو ختم کرنے کے لیے ایک باقاعدہ سسٹم بنائیں، آئیں فلاں کام کریں۔ تو سب سے پہلے ہماری اس امت میں دیکھتے ہیں کہ لوگ سب سے پہلے بے رخی کا اظہار کرتے ہیں، سب سے پہلے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اس کی کیا اب ضرورت آئی، مولوی صاحب اس کے علاوہ دوسرا بھی کام کر سکتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، یہ کہنے کا حق اللہ نے ہمیں نہیں دیا ہے۔ اہل علم میں اگر کوئی چیز کو آگے بڑھانے کی سوچی ہے تو یہ ان کا علم تھا جو انہیں بتا رہا ہے کہ کام کی ضرورت ہے۔
تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ چپ چاپ ان کے ساتھ ہو جائیں اور اس مشن کو آگے بڑھائیں۔ ایسے ہی لوگوں نے کیا ہے ہمیشہ، اس ہندوستان کی تاریخ یہی بتاتی ہے۔ جب شاہ ولی اللہ دہلوی جب انہوں نے دین کی نشر و اشاعت کا آغاز کیا دہلی کے اندر، انہیں ساتھ دینے والے کون تھے؟ لوگ تھے، تاجر تھے۔ یہ سلسلہ سارے ہندوستان میں پہنچا جی ساتھیوں۔ تو اس لیے اہل علم کے مشن اور ان کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ اگر انہیں کوئی چیز کی ضرورت پڑی تو اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے آگے آئیں، اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے آگے آئیں۔ کتنے ایسے اہل علم ہم جانتے ہیں کہ جو انتہائی قسم و پرسی کی حالت میں ہے، محتاجی کے عالم میں ہے، لیکن لوگ انہیں دیکھتے ہیں لیکن کسی کے گال میں جو نہیں رونگتی، کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے ان سے کیا تعلق ہے، مولوی صاحب کو تو تنخواہ ملتی ہے 12,000 روپے کی، یہ ان کے لیے کافی ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ روکردانی نہیں چلے گی۔ اگر ہم نے ایسا ہی سلوک کیا تو اللہ کا عذاب آئے گا، کیونکہ اہل علم کو پیدا کرنا مسلمان معاشرے میں یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ اہل علم نے کہا کہ یہ فرض کفایہ ہے، کسی بھی معاشرے میں عالم کو پیدا کرنا، عالم کو نکالنا اس معاشرے کی پر فرض کفایہ ہے۔ اگر پورا معاشرہ اسے چھوڑتا ہے تو پورا معاشرہ گنہگار بنتا ہے، تو کسی عالم کو بنا کے نکالیں، یہ فرض کفایہ ہے۔ اور اہل علم کی عزت میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ آپ اپنی اولاد میں بعض ایسے لوگوں کو نکالیں جو دین کا ایکسپرٹ بنے، دین کا عالم بنے، دین جاننے والا بنے۔ یہ نہیں کہ آپ نے انجینئر بنایا، یہ نہیں کہ آپ نے پائلٹ بنایا، یہ نہیں کہ آپ نے ڈاکٹرز بنایا، یہ نہیں کہ آپ نے آئیٹیشنز بنایا، بلکہ ساتھ ساتھ ہر گھر میں ایسے افراد ہونے چاہیے جو قرآن حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ دین کو سیکھتے ہوں اور دین کے ماہر بننے کی جستجو کرتے ہوں۔ یہی صحابہ کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے، صحابہ کے پاس یہی تھا، تابعین کے پاس یہی تھا، اس امت نے ہمیشہ یہی کیا۔ لیکن جب علم سے دور ہوئے، اہل علم سے دور ہوئے، انہوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، اور جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، کہنے کے لیے بہت ساری باتیں، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، یہ چند عبرتیں تھیں جس کی میں نے توضیح آپ کے سامنے پیش کی، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری بات میں تاثیر پیدا کریں، اور ہماری بات کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔